رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ مشہور صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے روایت بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں اور رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں رات کے قیام یعنی جاگ کر عبادت کرنے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک میں نفلی عبادت کا ثواب دوسرے مہینوں کی فرض عبادت کے برابر ہے۔ اس مقدس مہینے میں فرائض ادا کرنے والے کو دوسرے دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ گویا خدائے بزرگ و برتر نے ایک طرف تو رمضان کی فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ مقرر کر دیا اور دوسری طرف اسی مہینے کے نوافل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض جیسا کر کے اپنے بندوں کو نیکی کی طرف راغب کیا۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم فرائض اور نوافل دونوں کی بجا آوری میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں اور سال بھر کی غفلت کا ازالہ کیسے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ باہمی غمخواری اور ہمدردی کا ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے۔ جس کسی نے روزہ دار کو افطار کرایا اس کے گناہ بخشے جائیں گے اور وہ دوزخ کی آگ سے نجات پائے گا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ روزہ دار کو افطار کرانے والے شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا خود روزہ دار کو ملنا ہے۔ دیکھیں، جس طرح قرآن مجید کی ہر آیت کے ہر لفظ پر غور کرنے سے ہمیں علم، آگہی اور ہدایت ملتی ہے، اسی طرح حدیث شریف پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ذرا سی توجہ سے ہمیں وہ بات معلوم ہو جاتی ہے جس کو سمجھے بغیر ہمارا عمل بھی ادھورا لگتا ہے اور ذہن میں کل بلانے والے سوالات بھی بہت پریشان کرتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے ہر نقطے پر غور کریں تو حکم خداوندی پر عمل کرنا صرف آسان ہی نہیں بلکہ دلچسپ بھی ہوگا۔ صبر کا سب سے بڑا مظاہرہ تو ہم رمضان میں کرتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا کی ہر نعمت ہمارے سامنے ہے مگر ہم افطار سے پہلے کسی چیز کو کھانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ دراصل کئی طرح کی آزمائش ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹی پرپز ٹیسٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھوک پیاس کی شدت کا بھرپور احساس ہوتا ہے۔ ہمیں یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ عام دنوں میں اگر کوئی شخص غربت کا مارا بھوکا پیاسا ہو تو اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ بھوکا پیاسا شخص صرف اللہ کا نام لے کر بندوں سے کچھ مانگے بنا کس طرح گزارا کرتا ہے۔ بات تو کہنے کی یہ بھی ہے کہ جو روزے کی پیاس برداشت کر لے گا اسے روزے حشر کی پیاس کا خوف نہیں ہوگا۔ روزے میں بھوکا رہے گا تو افطار کے وقت ملنے والی غذا اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت لگے گی۔ ایسا لگے گا جیسے صحرا میں دور تک چلنے کے بعد نخلستان مل گیا ہو۔ حدیث شریف میں غمخواری اور ہمدردی کا ذکر ہوا۔ آپ نے یقیناً وہ احادیث کورس کی کتابوں میں پڑھی ہوں گی جن میں مسلمان کو مسلمان کا بھائی اور ایک دوسرے کے لیے انسانی جسم کے اعضاء جیسا قرار دیا گیا ہے۔ بات بہت واضح ہے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ جو درس بار بار دیا گیا وہ ہے بندوں کے حقوق کا۔ اب حقوق العباد کی تفصیل میں جائے بغیر بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ جب یہ طے ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی کا ہر طرح خیال رکھنا، اسے ہر طرح آرام پہنچانا، اسے خوش رکھنا ہم پر واجب ہوا کہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی میں ہر شعبے میں جہاں جہاں ہمارا اختیار ہوتا ہے، جہاں بس چلتا ہے، اپنے ہی بھائیوں کو طرح طرح تکلیف دیتے ہیں، انہیں تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں، انہیں دھوکہ دے کر بڑا اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں اور افسوس صد افسوس ہم ایسے فائدے کا حصول اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام دنوں میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں اور رمضان میں خاص طور پر صرف اور صرف 5 وقت کی نماز، تراویح، تلاوت کلام پاک اور روزوں کا اہتمام جنت کا ویزا نہیں دلائے گا جب تک ہم معاملات میں ڈیلنگز میں ایمانداری نہ برتیں۔ مجھے یہاں ایک محاورہ بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے، حساب جو بخشش 100۔ دیکھیں، جب خدائے ذوالجلال حساب لینے پر آتا ہے تو جتنی سختی چاہے کر سکتا ہے
کیونکہ وہ مالک کل ہے، سب کا حاکم، مختار اور پالنے والا ہے۔ یہ اس کا حق ہے کہ اپنے بندوں سے جس طرح چاہے حساب لے، پھر جب نوازنے پر آتا ہے تو کوئی اس جیسا سخی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ رحیم یعنی رحم کرنے والا ہی نہیں، رحمان بھی ہے، انتہائی مہربان بھی اور جواد بھی۔ جود و سخا اس کی شان ہے، وہی اصل فیاض ہے، انتہائی سخی اور غنی، بے نیاز ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب وہ کسی کو نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ایک آخری بات حدیث پاک کی روشنی میں عرض کرتا چلوں، کسی روزہ دار کو افطار کرانے کے لیے اگر آپ کے پاس محض کھجور، لسی، حتیٰ کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی میسر ہو تو فکر نہ کریں، افطار کرا دیں اور وعدہ ربی کے مطابق ثواب حاصل کریں۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔ تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔